کئی علماء لکھتے دو عمل ضرور کرنا، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، آتش جہنم سے جاؤ گے۔ یہ میں آپ کو وہ گولڈن نسخہ دے رہا کہ آپ دیکھو کہ آپ پر رحم اور کرم کتنا آتا ہے، آپ کے جسم کی بیماریاں کتنی دور ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سبحان اللہ۔ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ محترم، بگ نائٹ، سب سے بڑی رات شعبان کی آ گئی ماشاءاللہ، اینڈ وی آر سبحان سو اللہ۔ لکی۔ یہ رات جو ہم کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے واہ۔ شب ولادت مولا حسین دی۔ آج کا رات ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رات تقدیر بدلی ہے۔ آج ہاں دنیا میں نام سے ہم پہچانے جاتے اس کی ولادت کی رات ہے۔ آج میرے مولا حسین کی ولادت کی رات ہے۔ ہم کو دنیا والے حسین کہہ کر بولتے ہیں کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے کہ ہم کو حسینی کہہ کر پکارے۔ اور میری دعا آج کی رات یہ ہے کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ بھی یہ کہے کہ اے حسینی آجا۔ اگر مولا ماشاءاللہ۔ حسین کے رشتے تو ہماری کامیابی ہے، ہماری بخشش ہے۔ آج شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ایصال ثواب کے لیے بھی بہترین رات ہے، بہترین رات ہے۔ یہ رات کو ایزی مت لو، یہ رات کو نارمل نائٹ مت سمجھو، یہ آرڈنری نائٹ کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات، یہ وہ رات ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو اندازہ ہو کہ رحمت خدا کیسے نازل ہو رہی۔ انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ ولادت کی رات کیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں۔ وہ حسین آیا ہے دوستو جس سے آج ہماری پہچان ہے۔ مرحومین کے لیے پہلے کچھ ابتدائی باتیں سن لیں۔ مرحومین کے لیے یہ اتنی اچھی رات ہے، آپ یقین کریں میری بات پہ، ٹرسٹ می کہ یہ اتنی اچھی رات ہے کہ مولا حسین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں آج اپنے سارے مرحومین کو بخشوا دو۔ جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے۔ جیسے ہم یہ ایکسپیکٹ، جو بھی آج جشن سن رہا ہے اہل بیت چینل پہ مجھ سے لائف، یا آپ کسی جشن میں آپ جا رہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے؟ 2 شعبان کی یہ رات آنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ شب ولادت آنے والی ہے، اور ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے اپنی ساری لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنا ہے۔ یہی ہے نا، ہر آدمی کی دعا ہے۔ آپ کی 1000 دعائیں ہیں کہ یہ بھی دعا قبول ہو جائے، یہ بھی، ہم ساری وہ ایکسپیکٹ کر رہے اللہ سے کہ حسین کے نام پہ میری یہ پریشانی، یہ دعا قبول ہو۔ تو دوستو، جیسے تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ تمہارے اوپر آج کی رات اور کل کا دن صبح سے لے کے شام تک رحمت نازل ہو، اسی طرح تمہاری ماں، تمہارا باپ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم کچھ بھیجو گے آج کی رات۔ یہ رات اپنے مرحومین کی ڈیسٹینی کو بدلو، مرحومین کی تقدیر کو بدلو، مرحومین کے لیے وہ کام کرو۔ آپ جشن میں بیٹھ کے جشن سن رہے اہل بیت چینل سے، دعا یہ کرو کہ پروردگار یہ جشن کا ثواب جو آپ کو مل رہا، اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے، سارے مرحومین کو دے دے۔ آج کی رات یہ دعا کرو، ابھی تو آپ کے پاس 8 ہی بجے، دعا کرو کہ پروردگار شب جمعہ اور شب ولادت ہے، آج سارے مرحومین، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک، جتنے مرحومین، اگر کوئی وادی برود میں بھی ہے تو مولا آج ان کو آزاد کرتا، اس لیے کہ وہ آیا ہے جو سخی بن سخی ہے، جس کے نام پہ زندگی، جس نے آتے ہی رحمت خدا کا اعلان کیا کہ اللہ رحمت کیسے نازل کرتا ہے، جس نے آتے ہی معافی کی،
تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کی رات میں دعا یہی کر رہا ہوں اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے شب ولادت امام حسین کہ پروردگار آج شب جمعہ ہمارا کوئی مرحوم اس وقت اگر خدا نہ خواستہ تکلیف میں ہے تو مولا حسین کے صدقے میں تم ان کو معاف کر دے. اور آج الہی تیری آمین. رحمت اپنے جوش پہ ہے، تیری رحمت اپنے کمال پہ ہے. حسین آیا ہے جو تیرا محبوب ترین بندہ ہے. مولا حسین سے زیادہ محبوب ترین اللہ کا بندہ سارے معصومین ویسی ہے، لیکن آج مولا کی ولادت ہے اس لیے مولا حسین کا نام لے رہا. محبوب ترین بندہ ہے اللہ، جس نے تیرے دین کو بچایا، جس نے تیرے اپنے گھر کو لٹا کے دین کو بچا لیا. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا، آج پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو رہا، تو وہ صرف اور صرف میرے مولا حسین کا وہ سیکریفائز ہے، میرے مولا حسین کی وہ قربانی ہے جو اپنے پورے گھر کو لٹا کر دین حق کے پرچم کو ایسے لہرایا کہ اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جائے اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان دی، اپنے بچوں کی جان دی، دے کر ہر چیز کو قربان کیا، لیکن اسلام کا امیج بچ گیا. تو میں اسی حسین کا واسطہ دے کے تجھ سے بول رہا کہ میرے مالک آج سارے مرحومین کو بخش دے، پہلے مرحومین کو بخش دے، پھر رحمت ان لوگوں پہ نازل کر جو اس دنیا میں مولا حسین کے نام پہ زندگی گزار رہے. اللہ ہماری زندگی ایسے ہو جس سے آج حسین راضی ہو جائے. تو میں سارے سننے والوں کو یہ بول رہا کہ شعبان شروع ہوا، تھوڑی سی شعبان کی فضیلت سن لو، اس لیے کہ اگر آج یہ فضیلت میں بتا دوں اور آپ نے اگر عمل کر لیا تو امام حسین کے نام پہ آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی. آپ یقین کرو کہ کوئی حاجت ایسی نہیں ہے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ میں مانگوں حسین کے نام پہ اور اللہ عطا نہ کرے. اس لیے کہ ایسے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے حسین کے نام پہ معاف کیا. ہم تو مولا حسین کے ماتمدار ہیں، ہم تو مولا حسین کا نام لینے والے ہیں. تو کوشش یہ کرو کہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی. شعبان کے مہینے میں جو افضل ترین عبادت بتائی گئی وہ استغفار ہے. افضل ترین عبادت. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات، آپ انگلش میں ہی بولو I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry. اگر آپ نارمل ڈیز میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولتے تو کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا بڑھا دو. ہر نماز کے بعد تھوڑا استغفار کرو، چلتے پھرتے کرو، گاڑی میں کرو، صرف اتنا بولو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. یہ بولنے میں کیا جا رہا؟ اور یہ یاد رکھو جتنا تم اللہ سے معافی مانگتے رہو گے اتنا تمہارا غرور ٹوٹے گا، اتنا غرور ٹوٹے گا. اس لیے کہ حسین کا نام لے کے تم اللہ کی بارگاہ میں آج معافی مانگو، اس لیے کہ جتنا معافی مانگو گے اتنا تمہارے اوپر رحمت خدا نازل ہوگی. یہ ایک عمل کرو اور کثرت سے اس شعبان کے مہینے میں صدقے کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. مفاتیح الجنہ میں بھی شیخ عباس قمی لکھتے، کئی علماء لکھتے، شعبان کے اعمال میں یہ کہا گیا کہ 2 عمل ضرور کرنا. تیسرا عمل روزہ ہے. شعبان کے روزے ضرور رکھو، کہ 1 رکھو، 2 رکھو، 5 رکھو، 9 رکھو. تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، آتش جہنم سے جاؤ گے. شعبان کے مہینے میں روزے رکھا جائے، جتنے چاہے آپ رکھ سکتے، لیکن صدقہ ضرور دو. کیوں دو صدقہ شعبان میں؟ شعبان میں نارمل ڈیز سے کہیں زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. آپ انصاف سے بولو، آج لندن میں آرام سے ماشاءاللہ 3 شعبان ہر گھر میں سیلیبریٹ ہوگا، ہر گھر میں خوشی منائی ہو جا رہی. بے انتہا خوشی کرو، گرینڈ سیلیبریٹ کرو مولا حسین کی برتھ ڈے. ایسے آپ جیسے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے نا، جیسے آپ اپنی برتھ ڈے کرتے، ویسی مولا حسین کی برتھ ڈے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ، اتنے گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو کہ دنیا کو پتا چلے کہ آج حسین ابن علی کی ولادت کی رات ہے، حسین ابن علی کی برتھ ڈے ہے. بچوں معلوم ہونا، اپنے سارے بچوں کو بار بول رہا ہے یہ بات کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتاؤ کہ اس کی تم عزا کرتے، تم ماتم کرتے، اس کی ولادت ہے، اس کی برتھ ڈے ہے. بچوں کو کل نیا ڈریس دلاتے، نیا ڈریس دلاؤ. بچوں کو کینڈی دلاؤ. کل بچوں کو بولو کہ بیٹا ایک کینڈی جب آپ دیں گے تو بچوں کو بولو کہ بیٹا 5 ٹائمز ریسائٹ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کوئی بھی خوشی سے پڑھے گا.
5 सलवात पढ़ने में कितना टाइम जाएगा? हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चे को आता है। बोलो मैं वो पूछेगा क्यों दे रहे कैंडी, तो बोले इमाम हुसैन की बर्थडे, तो उनके जहनों में आएगा, उनके तस्वुरात में आएगा, वो उनको पता चल गया आज बर्थडे। उसके बाद बोलो मौला हैप्पी बर्थडे मौला हुसैन, बच्चे बोलते कि उसके सलवात पहले पढ़ो, पहलवात पढ़ो, और बोलो कि बेटा हम मौला हुसैन को बर्थडे गिफ्ट क्या देंगे, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कान गिव एनीथिंग टू इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जमीन और आसमान का मालिक, हमारे पास क्या फकीरों के फकीर है, वो अमीरों के। तो बच्चों को बोलो, बच्चों के जरिए हुसैन तक जाओ, बच्चों के जरिए हुसैन तक जाओ कि तुम्हारी दुआएं आज और कल के दिन कबूल हो गए। मेरी ख्वाहिश है, मैं अहले बैत चैनल से लाइव बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो कि 3 शाबान, जुमले मेरे गौर से सुनो, 3 शाबान आई, ये रात आई, कल का दिन आया और आपने कुछ नहीं लिया। अगर कुछ नहीं लिया तो हमसे बड़ा अनलकी, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं कि तुम्हारी ये दुआ कबूल हो सकती। हुसैन की बारह में कमी नहीं, हुसैन का खजाना बहुत बहुत बड़ा खजाना है। तो कोई ऐसी हाजत या कोई ऐसी दुआ ना हो कि आप नहीं मांग रहे, बाकायदा पेपर पे लिखो, अगर याद नहीं है तो ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। पहले बच्चों से मौला को बर्थडे का तोहफा दो बात के जरिए। और जिन 4 साल अपनी तकरीर का आगाज किया, जानबूझ के किया कि आज और कल प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, दिन भर जब आपको याद आए सलाम अलैहि हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला पढ़ते रहो। क्यों? आप जब 4 सलाम कर रहे, चारों सलाम का जवाब आपको आ रहा। कल मैक्सिमम, प्लीज मेरी तरफ मैक्सिमम कल मौला को देखना, इसलिए कि जब आप सलाम करोगे, जब तुम बोलोगे व्हेन यू से कि सलाम अलैहि हुसैन, मौला हुसैन आपको देख के जवाब देंगे। अगर 100 मरतबा को, तो आप इमेजिन करो अगर इमाम वक्त हुसैन इब्न अली मुझे 100 मरतबा देखे, तो क्या मेरी तकदीर नहीं बदलेगी? मेरी डेस्टिनी नहीं बदलेगी? मेरी किस्मत नहीं बदलेगी? मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी? इमाम है, हुसैन इब्न अली है, उसी है। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि खुद भी सलाम जितना हो सके सलाम करते, कुछ मत करो, बैठे हुए आप खाली सलाम अलैहि हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला हुसैन वाला सलाम अलैहि हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद, इसका विर्द करो। आप देखो, ये मैं आपको वो गोल्डन नुस्खा दे रहा कि आप देखो कि आप ऊपर रहम और करम कितना आता है, आपके जिस्म की बीमारियां कितनी दूर होती है। और आप अच्छा जब सलाम कर रहे हैं, आप ये दुआ कर, ये दिल में नियत कर लो कि ये जो मैं सलाम कर रहा, मेरी माँ की तरफ से कर रहा, मेरे बाप की तरफ से कर रहा, मेरे मरहूमीन की तरफ से कर रहा, इसलिए कि आज मुझे सलाम सिखाया है, मेरी माँ ने सिखाया, मेरे बाप ने सिखाया। तो उनको भी अपने सवाब में शरीक करो, उनको भी अपने सवाब में शरीक करो। शब जुमा है ना, उनको भी अपने सवाब में शरीक करो। आपको अंदाजा नहीं, सारे मरहूमीन की तरफ से अगर तुम सलाम करो 10 मरतबा, 4 सलाम बोल रहा, कितनी देर हो रही? नॉट इवन 5 मिनट्स, नॉट। अगर तुमने मिसाल दे रहा, मैं 10 मरतबा तुमने सलाम किया कर दिन भर में, और बोला कि ये सारे 18 सलाम मैं अपने मरहूमीन की तरफ से कर, हजारों लाखों की तादाद में जो मरहूमीन की तरफ से तुमने सलाम किया, तुम सोच रहे इसका सही, उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हल जज़ाउल एहसान। और जब तुम मरहूमीन को शामिल करते तो वो मरहूमीन तुम्हारे हक में दुआ देते। मैं गुनाहगार, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन इतने मरहूमीन को सवाब मिल रहा। मौला हुसैन के सलाम से 3 शाबान का, जैसे को तुम एक्सपेक्ट कर रहे कि ये सवाब आ जाए, तुम किसी के साथ शेयर कर रहे। इस्लाम ये बोलता है कि अपनी नेमतों में किसी को शेयर करोगे, नेमतों में किसी को मिलोगे, तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। सलवत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात और कल गुस्ल जरूर करना। कल ये नियत से करना कि 3 शाबान है, मैं गुस्ल करती हूँ विलादत ईमान की रहमतों को लेने के, जैसे वाजिब है वैसे गुस्ल करो। इसमें अगर आप और ऐड कर सकते तो ये भी कर सकते। क्या 3 शाबान है, मैं गुस्ल ले रही, मेरे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह की बारगाह में हुसैन के पास मैं गुस्ल करती हूँ, बीमारियों से बचने के लिए सारे मोमिनीन मोमिनात के हक में दुआ कर।
غسل کرتی ہوں 3 شعبان کو، زمانے کے امام کی فرزند حسین کی نا طالب و دم المقتول کربلا کی سلامتی کے لیے قربت. آپ سوچو 3 شعبان کو اگر آپ نے امام زمانہ کو بھی اپنے اس میں ملا لیا تو اس سے زیادہ اور کیا ہے. یہ کرو، استغفار بار بار بول رہا، شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور کل صدقہ ضرور دینا. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس لندن میں، بیک ہوم فون کریں. جیسا پلیز لندن میں جیسے آپ مولا حسین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک یتیم کا حق بھی ہے سیلیبریٹ کرنے کا، ایک غریب کو بھی ہے، وہ بھی ایک پیٹ بھر کے کھانا کھا لے کر دیں جیسے تم اپنے گھر میں کھا رہے نا، وہ بھی کھائے. وہ بچہ ایک یتیم ایک غریب کھائے گا نا، اس کا پیٹ بھرے گا تو اللہ تمہارا پیٹ ہمیشہ سے بھرا ہوا رکھے، تم کو کبھی کھانے کا پرابلم نہیں ہوگا. حسین کی، اس لیے کہ میرا مولا حسین بھوکا اور پیاسا شہید ہوا، تو اس حسین کے نام پہ میری ریکویسٹ ہے، میں آپ سے 5 پاؤنڈ مانگ رہا، 5 پاؤنڈ، میرے لیے نہیں، ان یتیم بچوں کے لیے. وہ یتیم بچوں کے لیے 5 پاؤنڈ نکال دو. آپ کے لیے پاس کیا ویلیو ہے 5 پاؤنڈ کی؟ کوئی ویلیو نہیں. وہ 5 پاؤنڈ آپ انڈیا پاکستان بھیجیں گے، اس کا ثواب اتنا ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ تمہارے سارے محرومین کو بخش جائیں گے. تمہارا 3 شعبان کا جشن قبول ہو جائے گا. 3 شعبان کو تمہارے اوپر رحمتیں آئیں گی، اس لیے کہ جب تم غریب کو دیتے ہو، یتیم کو دیتے ہو، جو افضل ترین عبادت جو میرے مولا حسین کی عادت تھی، مولا حسین غریبوں کو یتیموں کو بانٹتے تھے. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ یہ عمل ضرور کرنا.